اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے ودو، فرمایا وہ لوگ چاہتے ہیں لو تکفرون، کاش کہ تم کافر ہو جاؤ۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں جماعت منافقین کے بارے میں، وہ منافقین کی جماعت جن کے بارے میں مسلمانوں کے لوگ جو ہیں وہ دو گروہ میں بٹے اور انہوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن میرے اللہ نے اس مقام پہ فرمایا کہ وہ جن کی بات تم کرتے ہو نا، ایک تمہاری خواہش ہے کہ وہ پکے سچے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر اور غلام بن جائیں۔ فرمایا تمہاری خواہش ہے کہ وہ اللہ کے محبوب نبی کے غلام بنیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ کاش تم بھی کافر ہی ہو جاؤ۔ وہ اپنا سارا زور تمہیں نبی کا دشمن بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کما کافرو، جیسا کہ وہ خود کافر ہو گئے۔ ساتھ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَتَكُونُونَ سَوَاءً، ان کی خواہش یہ ہے کہ تم دونوں جماعتیں منافقوں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی کفر کر کے برابر برابر ہو جائیں، کہ تم دونوں ایک ہی جیسے ہو جاؤ۔ فرمایا ان منافقین کا سارا دور اس بات کے اوپر لگ رہا ہے، وہ یہ محنتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا فلا تتخذوا، تم ہرگز نہ بنانا منہم، ان میں سے اولیاء، دوست۔ فرمایا وہ لوگ جو ہمیشہ نبی کی مخالفت کے اوپر اپنی کمر کس کے رکھیں، جو ہمیشہ نبی کی دشمنی کی باتیں کریں، نبی کی عزت کی کمی کی باتیں کریں، ایسے کوئی نہ کوئی شگوفے چھوڑتے رہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو کسی صورت دوست نہ بنانا۔ اگر دنیا میں تمہارا کوئی دوست ہو تو فرمایا وہ غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ نبی کا نوکر اور نبی کا غلام ہو، نبی کی بات کو قبول کرنے والا ہو، نبی کے دین کو قبول کرنے والا ہو، نبی کی شریعت، سنت اور سیرت کا فالور اور پیروکار ہو، کیونکہ جب ایسا بندہ تمہارا دوست ہوگا تو وہ تمہارے دین میں ہی اضافہ کرے گا، تمہارے لیے خیر کا ہی سامان بنے گا۔ لیکن اگر تم کسی کافر کو دوست بنا لو گے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر تمہارے دین کے اوپر براہ راست حملہ آور ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ اگر اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے دین والی دولت لٹ گئی نا تو پھر کچھ نہ بچا، اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہ ملا ظاہری طور پہ، لیکن بندہ اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی سلامتی لے گیا نا، وہ گویا ساری کی ساری دولت لے کے چلا گیا اس دنیا سے۔ تو پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے حتیٰ، یہاں تک یہ کہ یہاجروا، وہ نکل پڑے فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ فرمایا وہ لوگ وہ پکے اور سچے مومن بن کے اپنی جانوں کے نذرانے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر بار چھوڑ دیں، یہاں تک کہ جان کا نذرانہ ہاتھ پہ رکھ کے تو وہ نبی کے حکم پر جہاد کے لیے پکے سچے ہو کے نکل پڑے۔ فرمایا جب تک وہ ایسا رویہ اور ایسا وتیرہ نہ اپنا لیں، فرمایا تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا، ان کے ساتھ بھائی چارہ نہ بڑھانا۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں اس بات سے، نبی کی غلامی کو قبول کرنے سے، نبی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے سے پھر جائیں، تو فرمایا میرے اللہ نے فَخُذُوهُمْ، پھر انہیں پکڑو، پھر ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ۔ گویا کہ پتہ چلا کہ وہ لوگ
جو اس انداز کے ساتھ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے، جو اسلام کی بنیادوں کو یوں کھوکھلا کرنے والے ہو گئے، جو اس انداز کے ساتھ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے والے ہو گئے۔ منافق بیسک طور پہ اسلام میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اوپر سے اسلام کا لیبل لگا کے لبادہ اسلام والا اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر افراتفری، انتشار، بدامنی پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ تو فرمایا جو ایسا بدامنی پیدا کرنے والا ہے اس کا انجام یہی ہے کہ جہاں کہیں پایا جائے فرمایا قتل ہی کیا جائے، اسے مار دیا جائے۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، اور تم نہ بنانا، دوبارہ بات کو تاکید کے لیے دہرایا جا رہا ہے کہ تم نہ بنانا ان میں سے کسی کو ولیًّا، دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی کسی صورت اسے اپنا مددگار سمجھنا، کیونکہ وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے تو اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کرے گا، پر تمہاری دوستی کے لیے، تمہاری مدد کے لیے، تمہیں پریشانیوں سے باہر نکالنے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قیامت تک منافقین سے بھی محفوظ رکھے اور کافرین سے بھی محفوظ رکھے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج بھی اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں بھی کفار کی تمام تر صلاحیتیں، ان کا سرمایہ، ان کی ساری کی ساری کوششیں اسی بات پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ کافروں کو، مسلمانوں کو پھر سے بدل دیں، مسلمانوں کو کافر بنا دیں، اور اگر مسلمان کافر بننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ان کی ساری کوشش اس کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ پھر مسلمانوں کو مٹا دیں۔ اور آج وہ جس طرف بھی منہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، آج فلسطین کا حالت ہمارے سامنے ہے اور غزہ کی حالت ہمارے سامنے ہے، آج لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے لیبیا میں جو کچھ ہو چکا ہے، اور افغانستان میں جتنی قوت اور محنت لگائی گئی ہے وہ ساری کی ساری اسی بات پہ تھی کہ اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، اسلام کا نام لینے والوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور آج پھر مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج مسلمان نے کس سے محبت کرنی ہے، آج مسلمان نے کس سے دوستی کرنی ہے، آج اسلامی ممالک کے سربراہان کو کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ آج دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أجمعين۔